میں بہت ہی اہم بات آپ کو یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کون سی نماز کس نبی نے سب سے پہلے پڑھی۔ حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے یہ، اور یہاں آپ کو یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ نمازوں کا سلسلہ تخلیق کائنات سے ہی ہے۔ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ نماز کا جو تحفہ ہے یہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لائے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نمازوں کا جو سلسلہ ہے یہ تخلیق کائنات سے ہی چلا آ رہا ہے، اور کتب حدیث میں یہ بالکل موجود ہے روایات کے اندر کہ سب سے پہلے صبح کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ ان سے لغزش ہو گئی تھی، جنت کے اندر ایک درخت تھا، اللہ تعالی نے منع کیا تھا کہ اس سے نہیں کھانا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس کے قریب نہ جانا، مگر بھول گئے، اس کو کھا لیا تو اللہ تعالی ناراض ہو گئے۔ پھر بڑے عرصے تک روتے رہے، زمین پر اتارے گئے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو جب ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو صبح کا وقت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز بطور شکرانے کے ادا کی، تو وہ فجر کی نماز بن گئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے، تو اللہ تعالی نے بیٹے کی جان بچائی اور جنت سے ایک دمبا بھیجا، بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کر لیا۔ تو ظہر کا وقت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعتیں پڑھی بطور شکرانے کے۔ تو ظہر کا وقت تھا، تو 4 رکعت بطور شکرانے کی ادا کی، تو وہ ظہر کی نماز بن گئی۔ اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نبی تھے۔ وہ ایک دفعہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ دیکھا ایک بستی یعنی بیت المقدس ویران ہے، برباد ہو گئی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ بخت نصر اس پر حملہ کیا، اس نے
بخت نصر نے اس بستی پر حملہ کیا، یعنی بیت المقدس پر، وہاں پر حملہ کیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا، مکانوں کو ویران کر دیا، تو وہ بستی ویران پڑی ہوئی تھی، چھتیں دیواروں پر گری ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا اور کہنے لگے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یا اللہ آپ کیسے اس بستی کو آباد کریں گے؟ لوگ مر گئے ہیں، کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام فرما رہے تھے۔ تو یہ ان کو یقین تھا زندہ ہوں گے، لیکن یہ سوچ رہے تھے کیسے زندگی ملے گی۔ تو اللہ تعالی نے ان کو نمونہ دکھایا، ان کی وفات دے دی، یعنی ان کو وفات دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، 100 سال تک وہاں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، عصر کا وقت تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، آپ یہاں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے سمجھا آج صبح میری روح قبض ہوئی، شام کو زندہ ہو گیا ہوں، یا یہ خیال کیا کل ہوئی ہوگی، تو اللہ جل شانہ نے بتایا نہیں، یہاں تم 100 سال تک رہے ہو۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر، شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں پڑھی۔ یہ عصر کی نماز ہو گئی، کیونکہ عصر کا وقت تھا، اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی۔ ان سے بھی کوئی لغزش ہو گئی تھی، وہ بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے ان کی تری سے سبزہ اگ آیا تھا۔ پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، مغرب کا وقت تھا، آپ نے 4 رکعتوں کی نیت کی، لیکن جب 3 رکعتیں پڑھی تو تھک گئے، ہمت نے جواب دے دیا، روتے روتے کمزور ہو گئے تھے، بس 3 رکعتوں پر بیٹھ گئے اور 3 پڑھ کر پھیر دیا، سلام پھیر دیا۔ یہ مغرب کی نماز ہوئی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی امت نے پڑھی۔ ان روایات میں آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، یہ روایت طحاوی معارف سنن کے اندر یہ موجود ہے
تو پتہ چل گیا کہ کس نبی نے کون سی نماز سب سے پہلے پڑھی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو جیسے بتا دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، لیکن تخلیق کائنات سے نمازوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی نبی پڑھتے آ رہے ہیں نماز، اور جو یہ روایت ہے کتب حدیث کے اندر، تو اس میں آپ کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ کس نبی نے کون سی نماز پڑھی اور وہ پھر کون سی نماز بن گئی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کی اہمیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔